عظمیٰ صاحبہ انڈیا سے، والدین کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر والدین کی کسی بات سے ان کی اولاد خاص کر بیٹی کا دل دکھے تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے۔ والدین کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ تھوڑی بہت تکلیف بھی دے دیں تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے حق بہت بڑا بنایا۔ اب اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے۔ صبر کریں بھائی، ان کے احسانات تو دیکھو۔ مفتی صاحب، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مصروف رہتی ہوں، کیا میں ہر نماز میں صرف فرض پڑھ سکتی ہوں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اتنی مصروفیات کے نماز ہی کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ، سنت کی دو قسمیں، غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنت ہے یا عشاء سے پہلے کی سنت ہے، لیکن جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ نماز ہی کا حصہ ہیں۔ نماز کا حصے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نہیں پڑھا تو فرض نہیں ہوگا، فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال، لیکن اس طور پہ نماز کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرض پڑھے ہیں ان کے ساتھ وہ سنتیں پڑھی ہیں، اور وہ سنتیں الگ سے نہیں پڑھی جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز ہی میں اس لحاظ سے وہ نماز کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی، اللہ نہ کرے، تو اشراق پڑھنے سے اشراق ہو جائے گی، لیکن اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو فجر کی 2 سنتیں پڑھنے سے 2 سنتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو فرض کے وجہ سے ہیں۔ ظہر کی 4 سنتیں آپ نے ظہر کے فرض پڑھے، 4 سنتیں نہیں پڑھی، تو پھر 4 سنتیں آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی اور 4 فرض نہیں پڑھے تو وہ 4 سنتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو ظہر ہی کی تابع تھے، ظہر کی وجہ سے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 4 سنت ظہر کی اور 2 سنت اور مغرب کی 2 سنت، یہ اسی کی وجہ سے جی نماز کے ساتھ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ تو نماز کی تکمیل جب ہی ہوگی جب یہ سنت مؤکدہ بھی اس کے ساتھ پڑھی جائیں۔ ہاں، کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، کہیں جلدی ہے یا کچھ ایکسٹرا آرڈینری کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے تو پھر چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کیا وضو کیے بغیر قرآن کا ترجمہ آسک مفتی طارق مسعود۔ عظمیٰ صاحبہ انڈیا سے، والدین کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر والدین کی کسی بات سے ان کی اولاد خاص کر بیٹی کا دل دکھے تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے۔ والدین کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ تھوڑی بہت تکلیف بھی دے دیں تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے حق بہت بڑا بنایا۔ اب اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے۔ صبر کریں بھائی، ان کے احسانات تو دیکھو۔ مفتی صاحب، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مصروف رہتی ہوں، کیا میں ہر نماز میں صرف فرض پڑھ سکتی ہوں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اتنی مصروفیات کے نماز ہی کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ، سنت کی 2 قسمیں، غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنت ہے یا عشاء سے پہلے کی سنت ہے، لیکن جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ نماز ہی کا حصہ ہیں۔ نماز کا حصے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نہیں پڑھا تو فرض نہیں ہوگا، فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال، لیکن اس طور پہ نماز کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرض پڑھے ہیں ان کے ساتھ وہ سنتیں پڑھی ہیں، اور وہ سنتیں الگ سے نہیں پڑھی جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز ہی میں اس لحاظ سے وہ نماز کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی،
اللہ نہ کرے، تو اشراق پڑھنے سے اشراق ہو جائے گی. لیکن اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو فجر کی 2 سنتیں پڑھنے سے 2 سنتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو فرض کے وجہ سے ہیں. ظہر کی 4 سنتیں آپ نے ظہر کے فرض پڑھے، 4 سنتیں نہیں پڑھی، تو پھر 4 سنتیں آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی اور 4 فرض نہیں پڑھے، تو وہ 4 سنتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو ظہر ہی کی تابع تھے، ظہر کی وجہ سے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 4 سنت ظہر کی اور 2 سنت اور مغرب کی 2 سنت، یہ اسی کی وجہ سے جی نماز کے ساتھ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں. تو نماز کی تکمیل جب ہی ہوگی جب یہ سنت موقدہ بھی اس کے ساتھ پڑھی جائیں. ہاں کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، کہیں جلدی ہے یا کچھ ایکسٹرا آرڈینری کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے تو پھر چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں.